ہوتا ہے کہ کچھ جو تجزیات ایسے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ افغانستان کی ایڈمنسٹریشن میں تبدیلی متوقع ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو حامد کارزائی صاحب کی حکومت ہے it hasn't really been able to develop its reach around the country. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایسی تبدیلی سامنے آتی ہے تو کنٹینڈرز کون ہوں گے ریپلیسمنٹ کے؟ کیا واقعی وہ عوامی وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جو وہاں کا کلچر ہے اس کو نمائندگی کرتے ہوئے ہوں گے، یا پھر ایک امریکن انسٹالیشن ہی ہم دیکھیں گے وہاں پہ امریکن انسٹالڈ پریزیڈنٹ؟ جی میں آپ کو بتا دوں کہ میں افغان قوم کے مزاج سے بہت اچھی طرح سے آشنا ہوں. میں نے سال ہر سال ان کے ساتھ کام کیا، ان کی خدمت کی. پہلے جب میں حاضر سروس تھا اس وقت کی، اور اس کے بعد جب میں ریٹائر ہو گیا تو امن مشن کے اوپر بہت عرصہ گزارا. لہذا میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی فارمولا، چاہے وہ زلم خلیل زاد کو لائیں جن کا نام آ رہا ہے بہت زیادہ، یا وہ مصطفیٰ صاحب جو گرینڈ سن ہیں ظاہر شاہ صاحب کے، ان کو لانے کی کوشش کریں یا کسی اور فگر کو لائیں، ایک بات بہت اہم ہے کہ وہ پشتون ہوگا. کیونکہ معاملہ جو ہے زیادہ خرابی، جو جنگ ہو رہی ہے، جو مزاحمت ہو رہی ہے، پشتونوں کی طرف سے ہو رہی ہے. لیکن وہ پشتون جو باہر سے آئے گا، افغانستان کے اوپر مسلط کیا جائے گا، چاہے وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو افغان قوم قبول نہیں کرے گی. اس کے لیے بالکل ایک نئی کریٹو سوچ کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے دے آر ناٹ انگیجنگ دا پیپل. جن کو پتا ہے ان معاملات کا، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. افغانستان کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. افغان بہت کمپلیکس ان کی نفسیات ہے، اور اس کو جب تک پوری طریقے سے سمجھا نہیں جائے گا یہ معاملات کو حل نہیں کر سکیں گے. جیسا ایک سوال جو ایک اور سوال اگر میں یوں کہوں کہ وہ جو سب چیز ان تمام کوششوں کو تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ضرور. آپ نے بھی کہا خوش آئند ہے کہ جب ایک سفارتی انداز میں کسی کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو توقع یہ ہوتی ہے کہ امریکہ اب ترجیح یہ دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ بھی، کہ معاملات کو سفارتی طور پر حل کیا جا سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں پاکستان کی سوورن ٹیریٹری کے اندر، جو کہ بالکل ایک کھلی خلاف ورزی ہے بین الاقوامی قوانین کی، تو ایک طرف تو یہ حملے، اس طرف سے سفارتی کوششیں، کچھ کنفیوژن سامنے آتی ہے کہ کچھ مقاصد جو ہیں وہ بیہائنڈ دا سینز کچھ اور تو نہیں ہے کہیں پہ؟ یہ مقاصد تو بہت واضح ہیں، وہ صرف ان کے ہی نہیں بلکہ اسرائیل اور بھارت کے بھی ہیں، اور ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان ہو چکی ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور اس اسٹریٹجک جو ان کا پاس ہے یا جو ان کے اہداف ہیں، اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کا نیوکلیئر صلاحیت ہے. وہ اس کو اپنی آنکھ کا کانٹا سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ سد راہ ہے ان کے لیے. بھارت کے لیے بھی، اسرائیل کے لیے بھی خدشے کا باعث ہے، اور امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے عزائم جو ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتے. پاکستان کو چین سے توڑا نہیں جا سکتا، اور پاکستان کو زیر دام اس انداز میں نہیں لایا جا سکتا. اس کا مرال اور حوصلہ جو ہے اس کو اتنا شکست خوردہ بنایا نہیں جا سکتا جتنی کہ ان کی خواہش ہے. وہ تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ دوستی کے ذریعے سے پاکستان کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہیں، یا جیسا کہ وہ کرتے رہیں گے. نہیں، اقدام جنگ ہے، کسی دوسرے کے علاقے میں جا کے آپ اس طریقے سے لگاتار حملے کرتے ہیں. ابھی تک تقریباً 85 سے زیادہ حملے ڈرون کے وہ کر چکے ہیں، جس میں تقریباً 375 اس وقت پاکستانی قوم کے سپوتوں کی، بچوں کی، عورتوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں، جن میں سے زیادہ 12 آدمی جو ہیں وہ فورنرز کہے جا سکتے ہیں. وہ بھی ان کی اطلاع ہے. اگر مان لیا کہ وہ فورنر چھپے ہوئے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے ان کو وہاں سے نکالنے کا. یعنی فورن نیشنلز کو اگر ٹرائبز نہیں مانیں گے تو پھر ان کو نہیں نکالا جا سکتا. ٹرائبز کو تیار کرنا ہوگا، ذہنی طور پہ ان کو کنونس کرنا ہوگا کہ یہ آپ کے لیے، ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہے، خود افغانستان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا جو مذاکرات اور مکالمے کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. جنگ کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ سپلائی لائن جو امریکہ کی ہے، اور امریکہ اب متبادل جو سپلائی لائن دیکھ رہا ہے، اس کے اندر ان کو بہت مشکلات پیش آئیں گی. مثلاً وہ اگر سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ذریعے سے، اور آج ہی پتہ چلا کہ قازقستان کے ساتھ انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہے، لیکن وہ روس کی آشیرواد کی ضرورت ہوگی. اور پیوٹن اور میڈویڈیو جو ہیں وہ اتنی قیمت لیں گے اس کی کہ وہ اس کا اندازہ ہی نہیں ان کو. ابھی حال ہی میں کرغزستان کے ساتھ مناس ایئر بیس جو تھا ان کا،
اس کی جو ڈیفینیٹلی جو اس کا پیراڈائم ہے یا جو اس کا ایک اگر ہم یہ کہیں کہ جو تمام حالات کا جائزہ جب لیا جاتا ہے تو ریجن کے اندر اس کا جو پیرامیڈ ہے بہت بڑا ہے. وی ہیو ٹو obviously have to look at the region as well. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب جنرل حمید گل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے. سوال آج ہم یہی کر رہے ہیں کہ رچرڈ ہالبروک کی جو اپوائنٹمنٹ جب سے ہوئی ہے بحیثیت خصوصی انوائے فور پاکستان اور افغانستان, تو توقعات یقیناً بڑی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خوش آئند بھی کہا ہے تمام مبصرین نے, کیونکہ اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما کے آنے کے بعد جو امریکن پالیسی میں تبدیلی آئی ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کو ترجیح دی جا رہی ہے, نہ کہ اس کو جس طرح سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یونیلیٹرل پالیسیز ہوا کرتی تھی کچھ مبصرین کے مطابق امریکہ کی, جب جارج ڈبلیو بش صاحب وائٹ ہاؤس کے مکین تھے, اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ کچھ ایسی پالیسیز سامنے آئیں جس کی وجہ سے اب حالات زیادہ پیچیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, نہ صرف عراق میں بلکہ افغانستان میں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ڈرون کے حملوں کا ایک سلسلہ ہے وہ بھی اسی دور کا ایک تسلسل ہے. توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے پریزیڈنٹ اوباما نے گنٹانامو بے کو بند کیا اور بہت ہی پازیٹیو سگنل ملا مسلم دنیا میں, بالکل ایسے ہی انہی کے دور میں اور رچرڈ ہالبروک کے اپوائنٹمنٹ کے بعد اگر وہ ایک سٹیٹمنٹ ایسی ایشو کرتے ہیں, اور بلکہ وہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس میں یہ واضح کر دیتے ہیں کہ مزید ڈرون اٹیکس نہیں ہوں گے, تو اس سے رچرڈ ہالبروک صاحب کی جو اقدامات ہیں, جو ان کی کاوشیں ہیں, ان کو یقیناً تقویت ملے گی تاکہ حالات جو ہیں وہ واقعی سفارتی انداز میں حل کیے جا سکیں. میری کوشش ہے کہ میں اس معاملے پر بات کروں پاکستان میں اہم شخصیات سے, لیکن ایک بریک لیں گے ہم. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اس وقت ہم بات کریں گے, دوبارہ ہم چلیں گے اسلام آباد اور بات کریں گے سفارتی حلقوں کے کچھ اہم لوگوں سے آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک ویورز, انسائٹ وچ جاوید مالک پر ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, جس سے کہ ہم نظر ڈال رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے, خصوصاً اس پس منظر میں کہ رچرڈ ہالبروک جو کہ اس وقت دورہ کر رہے ہیں پاکستان کا, خصوصی نمائندے ہیں. پریزیڈنٹ اوباما کی اپوائنٹمنٹ کے بعد امریکہ نے ایک اسپیشل انوائے کے طور پر ان کا جو ہے تعیناتی کی ہے. رچرڈ ہالبروک جو کہ ایک خصوصاً بالکنز کے حوالے سے اہم سفارتی تجربات بھی رکھتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اوریجنل خواہش جو تھی امریکن ایڈمنسٹریشن کی وہ یہ تھی کہ ساؤتھ ایشیا کے لیے, اس خطے کے لیے ان کو خصوصی نمائندہ بنا کے بھیجا جائے, لیکن ہندوستان کی آبجیکشنز کے بعد اس کو لمٹ کیا گیا پاکستان اور افغانستان کے لیے. اس کے بارے میں مکسڈ ریاکشنز ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ لنک کرنے کے مقاصد نہ جانے کیا ہیں, کیونکہ جب تک ریجن کے اندر کشمیر کے مسئلے کو ان کے مینڈیٹ کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا دور رس نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ برطانیہ نے شیراد کاپر کولز جو کہ افغانستان میں سفیر ہیں برطانیہ کے, ان کو ایک خصوصی نمائندہ بھی جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا. گویا اس وقت دو خصوصی نمائندگان ہیں, ایک امریکہ کے ایک برطانیہ کے, جو کہ اس خطے پر مرکوز ہیں. کیا ان کی جو ہے وہ کاوشیں ہوں گی خصوصاً اس پس منظر میں کہ پاکستان کے اندر بین الاقوامی قوانین کے وائلیشن میں جو کہ ڈرون اٹیکس بھی ہوتے آئے ہیں. میرے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں ایک سینیٹر مشاہد حسین صاحب جو کہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں حالات پر, واقعات پر, اور سینٹ کے اندر بھی فورن افیئرز کمیٹی کے ریفرنس سے. السلام علیکم جناب محترم سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب. السلام علیکم جاوید ملک صاحب, اور آپ کے ویوز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام. مشاہد صاحب, جو کہ سب سے پہلے ہم اس پرنسپل کی بات کریں گے جو کہ پہلے امریکہ نے اس کی پہل کی. رچرڈ ہالبروک کی صورت میں ہم نے دیکھا ایک خصوصی نمائندہ جو ہے وہ تعینات کیا گیا. اس کے بعد جو ہے برطانیہ نے بھی یہ کیا. اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں تو ایک خوش آئند بات ہے کہ سفارتی انداز میں اس ریجن کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں چاہوں گا آپ یہ بتائیے, روشنی ڈالیے گا کہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں ان دونوں اپوائنٹمنٹس کے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی خوش آئند بات ہے کہ آخرکار کوئی ترجیح دی جا رہی ہے اس خطے کو جس کو اتنا کلیدی سمجھا جا رہا ہے, اور خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کو. اور اب پہلی مرتبہ ہم ایک کوارڈینیشن بھی دیکھ رہے ہیں پالیسی کی, غالباً لندن اور واشنگٹن